صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے، مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے، کسی چیز کی کمی ہے اور نہ آرزو ہے کوئی، کسی چیز کی کمی ہے اور نہ آرزو ہے کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے، کہ زمانہ ہو گیا ہے مجھے آہیں بھرتے بھرتے، تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخری سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے
جنت کے درختوں کے پتے اور کوڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے، جنت کا جو دروغہ اس کا نام رضوان، سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک، یہ بھی نام ہے جنت کی جہنم کے دروغہ کا۔ اللہ رب العزت حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے دروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل کو حکم دیتے ہیں، جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاویں اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ فضائل رمضان میں سے میں یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو ندار نہیں، ایسا پورا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کاش ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی، میرا بھی، آپ کا بھی نام ہو جائے جو جہنم سے اللہ پاک آزاد فرما رہے ہیں۔ انسان خطا کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات بڑی غفور رحیم ذات ہے۔ یہ بڑے قیمتی دن ہیں، استغفار کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں، اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں
ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اس رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ و فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ و فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ و فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ کاش ہمیں بھی اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل ہو جائے۔ یہ میں بات دوبارہ دہرانا چاہ رہا ہوں کہ 4 شخصوں کو اس رات میں معافی نہیں ملتی۔ ایک جو شراب کا عادی ہے، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے اس بری عادت سے۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ ہمیں اپنے والدین کا تابعدار، ادب کرنے والا بنائے۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، کبھی بھی قطع رحمی نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، کینہ پروری چھوڑ دیں، دلوں میں بغض رکھنا چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی، اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری غلطیوں پر ستاری کرتا رہوں گا، اللہ اکبر، اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ پس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ کاش اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔
بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے وقت ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک میرے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ طاق رہتے ہیں، عبادت کے دن ہیں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اگر کسی کے ساتھ تعلق توڑا ہے تو اس سے معافی مانگیں، تعلق جوڑیں۔ اللہ پاک کو یہ بڑا پسند ہے۔ دلوں میں نفرتیں نہ رکھیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ادب اور محبت کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں اور اپنے والدین کا ادب کریں، بری عادات سے توبہ کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدا ولاگ، صدا حسین آپ کے درمیان محبتیں بانٹتے رہیں، سمیٹتے رہیں، دلوں کا اطمینان اللہ کریم کے ذکر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔